بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم هم عن اللغو معرضون. خواتین، مائیں اور بہنیں، پروگرام انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. شیخ محترم خلیفہ محسنہ حضرت مولانا شاہ افضل الرحمن صاحب کا تفصیلی اور انتہائی قیمتی بیان ہم لوگوں کو سننے کا موقع ملا. مختصر وقت میں بہت رہنما باتیں حضرت نے بیان فرمائی. اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، زندگی میں ہر آدمی کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے. کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہو یا کمپنی کر رہا ہو یا دوسرا کوئی بھی کام کر رہا ہو، جس سے بھی آپ پوچھیں گے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، ہر آدمی یہی کہے گا کہ زندگی میں کچھ کر جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. والدین جو قربانیاں دیتے ہیں وہ بچوں کی کامیابی اور سکسیس کے لیے، اور بچے جو والدین کے اشاروں پر محنتیں کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے والدین کا دنیا میں نام اونچا کریں اور ہم کامیاب انسان ہیں. لیکن قرآن پاک اگر آپ پڑھیں، قرآن پاک جو کامیابی کے اصول بیان کر رہا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہیں جس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. قرآن کے بیان کے مطابق کامیاب وہ آدمی نہیں ہے جو کمپنی قائم کر لے، کامیاب وہ آدمی نہیں ہے جو بڑی ڈگری یونیورسٹی سے لے کر کے آ جائے، کامیاب وہ آدمی نہیں ہے جو IAS اور PCS کے امتحان پاس کر لے، بلکہ کامیابی کے کچھ اصول ہیں اور کچھ ضابطے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں. کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ رب العزت کے سامنے جھکا رہتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اتنے بڑے مجمع میں ہم سب لوگ ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی امام بھول جاتے ہیں کہ دوسری رکعت پڑھی یا تیسری رکعت پڑھی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے جو یقینی طور پر امام کو ٹوک سکتے ہیں کہ ہاں یہ رکعت چوتھی ہے یا پانچویں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. شاید پوری مسجد ایک دو لوگ ہوتے ہیں جن کا حافظہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ امام سے کوئی غلطی ہوئی، ورنہ امام اللہ پر کہتا رہتا ہے اور ہم ویسے ہی رکوع اور سجدہ اسی ترتیب پر نہیں دے سکتا، کوئی اچھے فیصلے نہیں لے سکتا. کسی آدمی کے پاس دل ہی نہ ہو کا آدمی ہو تو ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو دل ہی، دل اور دماغ سے ہی انسان ہے، اور اگر دل اور دماغ ہی نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے. نماز میں ہم پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نیت بھی بندھی ہوئی ہے
نظر آ رہا ہے کہ ہم مسجد میں ہیں اور نماز کے حال میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر دل ہی نماز کے اندر نہیں ہے اور اگر دماغ ہی نماز کے اندر نہیں ہے تو آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ وہ نماز کہاں سے؟ نماز تو اسی وقت کہلائے گی کہ جب اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ اپنی محبت خدا کے آگے ہم نچھاور کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے بیان کا مقصد تو یہی ہے کہ کوئی سمجھ میں آئے۔ اگر ہم آسمانوں کی آپ سے بات کریں اور زمین کی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو میرے خیال سے کوئی بہت فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے سکون سے سنیں، انشاءاللہ کچھ نفع ہوگا۔ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ کوئی ادبی محفل نہیں ہے، کسی مشاعرے کا اسٹیج نہیں ہے، بلکہ ایک مذہبی جلسہ ہے۔ یہاں ہر لمحے جب تک آپ تشریف رکھیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اس لیے آپ آگے بڑھ کر غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آگے تشریف لے آئیں۔ تو کامیابی کی بنیاد جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جو اصول بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کا دل نماز کے اندر رہتا ہے۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، کہ جب ایمان والا مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو اس کے دل کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلنا نہ پڑے۔ جب نکلتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ حالات ہیں، کاروبار ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس بنیاد پر ہم باہر نکل رہے ہیں، ورنہ ہمارا اچھا تو یہی تھا کہ مسجد ہی کے اندر ہم رہ جاتے ہیں۔ مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے مثال دی ہے کالسمک فی الماء، جیسے آپ اگر باہر نکال کے کنارے رکھ دیتے ہیں تو وہ تڑپ کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہی ایمان والے کے دل کی پوزیشن ہے، وہ مسجد کے باہر بھی ہوتا ہے تب بھی اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کب اذان ہو اور ہمارے پاؤں مسجد کے اندر جائے۔ یہ ایمان والے کی کیفیت بنائی بیان کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور منافق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ آدمی کو، دوغلے آدمی کو منافق کہتے ہیں، جو دکھنے کے اعتبار سے تو ایمان والا ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ایمان والا نہ ہو۔ منافق کی مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے کسی چڑیا طوطا کو آپ پنجرے کے اندر قید کر لیں تو وہ خوب میٹھی میٹھی بولی بولتا رہتا ہے، لیکن ہر وقت اس کی نگاہ پنجرے کی کھڑکی پر ہوتی ہے کہ کب کھلے اور ہم اس سے باہر نکل کے فرار ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کنڈیشن منافق آدمی کی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر پہنچ تو جاتا ہے شرما کر، لجا کر یا عادت کی بنیاد پر، لیکن مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیرے اور ہم باہر نکلیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، کسی عام آدمی کی مثال نہیں ہے، یہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی ہوئی مثال ہے جن کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا ہے اور جن کی نسبت پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اب اس معیار سے ہم سب لوگ اپنے آپ کو جانچیں کہ جب عید کے دن خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو باہر کھڑے ہو کر روکنا پڑتا ہے کہ بھائی جس طرح یہ دوگانہ نماز ضروری ہے ایسے ہی خطبہ بھی ضروری ہے، بیٹھ جاؤ خطبہ سن لو اس کے بعد جائے۔ جمعے کی نماز میں جو ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ پہلے بیان ہوتا ہے پھر خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں روایات ہے کہ وہ لوگ فجر سے پہلے ہی چل دیتے تھے جمعہ پڑھنے کے،
کئی کئی کلومیٹر دور سے آتے تھے مسجد نبوی کے اندر، کوئی 4 بجے چلا رہا، کوئی 6 بجے، کوئی 8 بجے. لیکن ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ عین خطبے کے وقت امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ کس کے دامن پہ ہمارے پاؤں جا رہے ہیں یا کس کے کاندھے کو ہم پھلانگ رہے ہیں. ہم کو جگہ ملنی چاہیے اور ہم آگے پہنچنے چاہیے. اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو سنتیں اور نفلیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، خاص طور پر جمعے. زیادہ تر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، چند بوڑھے بچتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نوجوان سر سجدے میں پڑا ہوا نظر نہیں آتا. ادھر نماز ہوئی اور ادھر پھرانتے ہوئے باہر نکل گئے. اب آپ خود جج کیجئے کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہمیں کون سی سند مل رہی ہے؟ مومن کی سند مل رہی ہے یا نعوذ باللہ منافق کی سند مل رہی ہے؟ بہت عجیب سطح ہے. اور بات ایک گاؤں کی نہیں ہے، ایک علاقے کی نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے. پہلی بات تو نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے کیا کہا ہے، یہ جاننے والا شاید کئی گاؤں میں مل کر ایک آدھ آدمی ہوتا ہو. جو عالم ہے وہی جان پاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا گیا اور التحیات کا مطلب کیا ہے. نہ جانتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ جاننے کی کوئی فکر بھی نہیں. وہ لوگ جو کلرکی کا کام کر رہے تھے کمپیوٹر کے آنے سے پہلے، جب آفسوں میں کمپیوٹر کمپلسری کیا گیا اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے آدیش آیا کہ سب لوگ 3 مہینے کا 1 مہینے کا کورس کریں، تو ہمیں خوب یاد ہے کہ جو 50 سال اور 55 سال کے لوگ نوکری کر رہے تھے وہ لوگ بھی کمپیوٹر سیکھنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد سیکھ کر کے آئے، پھر اسٹیشنوں پر کمپیوٹر سے ٹکٹ کٹنے لگے اور آفسوں میں دوسرے کام بھی کمپیوٹر سے ہونے لگے. ورنہ اس سے پہلے ایسے ہی نارمل ٹکٹ ملا کرتے تھے، مشین میں لگایا، ڈیٹ پڑ گئی اور اس کے بعد پھٹ سے نکال کر کے دے دیا. شاید آپ لوگوں میں سے جو بڑی عمر کے ہیں اور سفر کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو. کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، یہی 20-22 سال کا معاملہ ہے، 22-24 سال کا معاملہ ہوا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا کہ 55 سال کی عمر میں ایک بوڑھا آدمی جس کے ریٹائر ہونے میں چند سال باقی ہیں یا جن کے ریٹائر ہونے میں چند مہینے بچے، وہ بھی کمپیوٹر جیسی مشکل چیز کو سیکھنے کے لیے پہنچ گئے. کس لیے؟ اس لیے کہ پیسے کی اہمیت ان کے ذہن میں تھی، ملازمت کی اہمیت کی، پینشن کی اہمیت کی، اس بنیاد پر چلے گئے. آپ بتائیے کہ اگر پروردگار نے سوال کر لیا قیامت میں، کیا قرآن کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی یا نماز کی اتنی اہمیت تمہارے اندر نہیں تھی کہ پوری زندگی پڑھتے رہے اور کبھی یہ فکر دامنگیر نہ ہوئی کہ اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میں جو اللہ رب العزت کے سامنے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، جو یہ دعائیں، آیات اور تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب معلوم ہو جائے، نمازوں کے اندر جان پیدا ہو جائے. یہ تو کرامت ہے ان لوگوں کی کہ جو معنی بھی نہیں جانتے ہیں اور اس کے بعد 5 وقت مسجد میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی نسبت پر وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اذان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دعوت فرمایا کہ یہ مکمل دعوت ہے، دعوت تامہ. لیکن بہت سے لوگ ہیں، غیر مسلموں کی بات تو چھوڑیے، مسلمان بھی سمجھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا مطلب ہے کہ اکبر بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہے. نعوذ باللہ. دیکھیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس کو ڈھنگ سے کرنے کی ضرورت ہے. نماز تقریباً سب لوگ جانتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ نماز جاننے والے موجود ہیں. نماز کو ڈھنگ سے جاننے اور ڈھنگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. نماز کو اگر ڈھنگ سے ہم پڑھنے لگیں گے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے.
قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ ڈھنگ سے نماز پڑھنے والے ہیں، دل لگا کر نماز پڑھنے والے ہیں۔ دل لگانا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل لگانا یہ ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس بات کو محسوس کرو کہ ہم خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یا تمہارے اندر یہ کیفیت آئے کہ اللہ رب العزت کی ہم نگرانی میں ہیں، اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس منزل تک آپ پہنچ گئے تو نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے گی اور نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ جب گھر میں آپ کسی راجگیر سے کوئی دیوار جڑوا رہے ہوتے ہیں اور جا کر کے کرسی ڈال کے آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ خود جانتے ہیں اس کے کام کرنے کی رفتار بدل جاتی ہے۔ جب آپ کھیتوں میں نرائی کروا رہے ہوتے ہیں اور جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو جو لوگ مزدور ہیں ان کے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھتا ہے کہ جس سے پیسہ ہم کو مل رہا ہے وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ جس سے سب کچھ ہمیں ملنا ہے، جو ملا ہوا ہے اسی کی طرف سے ملا ہوا ہے، جو ہے اسی کی طرف سے ہے، اور جو آئندہ ملے گا اسی کی طرف سے ملے گا، تو آپ بتائیے کیا نماز کا انداز نہیں بدلے گا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں عادت کے طور پر اس کو عبادت کے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس نماز کو بغیر سیکھے ہوئے اور کرتے ہیں، ہر نماز میں ہر 2 رکعت میں جو دوسری رکعت پڑھتے ہیں، اس دوسری رکعت میں جب بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں تو یہ صرف 3 لفظ ہیں جن میں ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو دعائیں ہیں اور باقی جو اجزاء ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ اب یہی باتیں اگر سوچ سمجھ کے ہم کریں، اگر ہم اتحیات کا ترجمہ جانتے ہوں اور سوچ کر اور سمجھ کر ہم وہ عہد کر رہے ہوں، تو آپ بتائیے کیا ہمارے دل و دماغ پر نہیں پڑے گا؟ یقیناً اس کا ہمارے اوپر اثر پڑے گا۔ ہم تو محبت میں ایک اللہ کی نسبت پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں حاضری دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز کے الفاظ بھی درست ہوں، رکوع سجدے کا انداز بھی درست ہو، جو دعائیں اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہم کو یاد ہو اور ہمارا دل بھی نماز کے اندر لگا ہو۔ نماز کے اندر دل لگتا کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے دوسری آیت میں وہ وجہ بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ کہ کامیابی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ کامیاب ہیں جو فالتو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فالتو باتوں سے، فالتو کاموں سے اور فالتو منصوبوں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہی لوگ وہ ہیں جن کا دل کے نماز کے اندر دل لگے گا اور کامیابی کے مراحل وہ طے کریں گے۔ لیکن جو لوگ اپنے دماغ کے اندر دنیا بھر کی خرافات بٹھائے ہوئے رہیں گے، جن کے دلوں کے اندر دنیا بھر کی خواہشات رہیں گی، ظاہر ہے کہ اگر ایک گلاس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہو تو اس کے اندر دوسری چیز کی گنجائش نہیں باقی بچتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سینے میں 2 دل نہیں، اندر دنیا کی محبت، ہمارے دل کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ واٹس ایپ پر چیٹ کی پروگرام کون سا آ رہا ہے، سیریل کون سا چل رہا ہے، یہ جو گیم ہو رہے ہیں انٹرنیشنل یہ کون سے آ رہے ہیں، وہی دیکھتے دیکھتے نماز کا وقت ہوگا، ہم بھاگتے ہوئے مسجد میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ مسجد میں 5 منٹ اور 10 منٹ گزاریں گے تو دل اور دماغ اسی طرف متوجہ رہے گا۔ نماز سے تعلق ہمارا قائم ہی نہیں ہو پائے گا۔ نماز سے تعلق قائم ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نماز سے ہٹانے والی ہیں، جو انسان کی دلچسپیوں کو بدلنے والی ہیں، ان چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو ہم خالی کریں۔
गिलास में दूध रखना है तो पहले पानी से उस गिलास को हम खाली कर लें, उसके बाद उसके अंदर जगह होगी कि हम दूध रख लें। और हम चाहें कि पानी भी उसके अंदर रहे और दूध भी उसके अंदर रहे तो ये नामुमकिन है। बर्तन जितना ज्यादा साफ होता है, आप गांव के लोग हैं, जब दूध रखा जाता है तो बर्तन को खूब कायदे से मांजा जाता है और साफ किया जाता है, तब इस बात का यकीन होता है कि दूध इसके अंदर फटेगा नहीं बल्कि चलेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ सफाई में कसर बाकी रह जाती है तो सुबह होते ही अब चाय के लिए उसे रखते हैं, दूध पड़ जाता है, चाय पीने की नौबत नहीं आती। याद रखिए, हमारे दिल और दिमाग का मामला ये है, ईमान बहुत मुहतरम चीज है, बहुत मुकद्दस है और बहुत नफीस है। ईमान का दूध और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक का दूध गंदे बर्तन में जाए और फटे नहीं, ये ना हो। दिल और दिमाग जितना क्लीन होगा, जितना साफ और शफाफ होगा, नियत जितनी हमारी खालिस होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत वाला छोटा सा काम करेंगे, हमारा पूरा वजूद नूरानी हो जाएगा। और अगर दिल के अंदर गंदगी है, हमने तौबा नहीं की, हम गुनाहों पर गुनाह करते हुए चले जा रहे हैं, वो गुनाह भी हैं जिनका ताल्लुक अकाइद से है कि जरा भी घर में कोई परेशान हो गया, मजारों के चक्कर काटने लगे, जरा कोई परेशान हो गया, झूठे बाबाओं के पास काले मुर्गे लेकर के पहुंच गए, जरा भी कोई आदमी परेशान हो गया, धर्म को हमने नहीं देखा, मजहब को हमने नहीं देखा, इस्लाम को हमने नहीं देखा, बल्कि फायदा होना चाहिए और परेशानी दूर होना चाहिए। तो याद रखिए, अगर अकीदे की गंदगी हमारे दिल के अंदर मौजूद है तो फिर ईमान का नूर कहां काम करेगा। ख्वाहिशात का मामला यह है कि अगर बंटवारे का मामला हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, तो जिस भाई के पास जितना हिस्सा मौजूद है और जितना कब्जा है उसका, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो जब अपने भाइयों के लिए हमारे पास इंसाफ मौजूद नहीं और हमारे दिल के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। माल है तो माल पर हमारी नियत खराब है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक वक्त वो आएगा कि लोग चीख चीख कर दुआएं मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल नहीं करेगा। और दुआ कबूल न होने की वजह क्या होगी? उनका खाना हराम होगा, उनका पहनना हराम होगा, तो दुआ कहां से कबूल होगी? याद रखिए, वो माल जो दूसरे के घर में हम डकैती डालकर लाए, वो माल भी हराम है। अगर खिंजीर पाल करके उससे हम नफा कमाएं, वो माल भी हमारे लिए हराम है। अगर हम अपना माल अवाम के अंदर बांटें और उस पर हम सूद हासिल करें, वो माल भी हराम है। अगर भाई का हिस्सा हमने दबा लिया है, वो माल भी हमारा हराम है। और अगर बहन का हिस्सा हमने दबा लिया है तो वो माल भी हराम है। कुरान ने जहां भाइयों के हिस्से बयान फरमाए हैं कि एक बाप का इंतकाल हो गया और औलाद में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो जितने बेटे हकदार हैं बाप के माल का, वैसे ही बेटियां भी हकदार हैं बाप के माल का। निकाह करने से उनका हक अदा नहीं हो जाता, जहेज देने से उनकी मीरास खत्म नहीं हो जाती। लेकिन धड़ल्ले के साथ, अब यहाँ का मामला हमें नहीं मालूम है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर यह है कि भाई लोग अपना हिस्सा को एक एक इंच ले लेते हैं कि इस मकान में ये 2 इंच इन्होंने मार दिया, वहां इंचों की बात करते हैं और बहनों का पूरा हक मारे हुए बैठे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया था कि तुम लोग मच्छर छानते हो, तुम लोग मच्छर छानते हो और हाथी निकल जाते हो। तो मामला ये है कि जब भाइयों के बंटवारे का होगा तो मच्छर छानेंगे,
इंचों की बात करेंगे, और जब बहनों का मामला होगा तो पूरा का पूरा हक करेंगे। कुरान ने उनका हक भी दिया है। कुरान का बयान है कि किसी का इंतकाल होता है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, तो मीरास में कुल 5 हिस्से लगेंगे, 2-2 हिस्से बेटियों के और 1 हिस्सा बेटी का। बेटी का हिस्सा आधा इसलिए रखा गया, इसलिए कि जहां निकाह होकर के वो जाएगी तो उसके शौहर पर उसके खाने पीने की जिम्मेदारी होगी, और बेटे जिस लड़की को बहू बना करके यहाँ घर में लाएंगे उसकी जिम्मेदारी ये खुद उठाने वाले होंगे। कुरान ने इसीलिए तकसीम ये की है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए और औलाद में बेटे भी हों और बेटियां भी हों तो 2-2 हिस्से, डबल हिस्सा बेटों को दिया जाएगा और सिंगल हिस्सा बेटी को दिया जाएगा। और ये हिस्सा मकान में भी होगा, घर में जो बर्तन है उनमें भी होगा, खेत खलियान में भी होगा, बैंक में जो रकम है उसके अंदर भी होगा, जो जेवरात छोड़े हैं वालिदैन ने उसके अंदर भी होगा, हर एक के अंदर वो हिस्सा होगा। और अगर हमने नहीं दिया और उस माल को जो हमारे लिए नापाक है, जो सुवर है, जो शराब के दर्जे में है, जो गंदगी के दर्जे में है, बाइकाट कर दोगे कि वो नापाक चीज है, उसका तुम खाते हो, के अंदर तुम आ सकते हो, और न शादी ब्याह में तुम्हारे यहाँ शिरकत की जाए। और बहनों का हिस्सा पूरा का पूरा मारे बैठे हुए हैं, उसमें कोई बाइकाट की बात नहीं है, इसलिए कि अम्माम में सारे नंगे हैं, जो काम तुम कर रहे हैं वो हम भी कर चुके हैं। इसलिए अजीजों याद रखिए, बड़े फैसले लेने की जरूरत है अगर वाकई मोमिन बन के रहना है तो, वरना छटनी का दौर चल रहा है, कयामत का आखिर है, ईमान के जाते हुए यहाँ देर नहीं है। बड़े बड़े मंत्रियों का ईमान लम्हों के अंदर चला गया। लखनऊ में वसीम रिजवी जो मंत्री थे, लेकिन ईमान चला गया सिर्फ गलत कार्यों की वजह से, और हराम माल की लत उसको लग गई थी उसको बचाने की वजह से। याद रखिए कि ईमान जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी गिरा के पटक देगा और गर्दन पर तलवार रख देगा उसके बाद चला जाएगा। अगर आमाल हमने ढंग के न किए, कोई प्लाट आपका हरदोई शहर के अंदर मौजूद है और बाउंड्री आपने नहीं की, मकान आपका है, ताला आपने नहीं लगाया और चाबी अपनी जेब में नहीं रखी, उसके दरवाजे खुले छोड़ दिए, तो धीरे धीरे उसकी ईंटें गिरने, और उसके बाद जब चटियल मैदान बचेगा तो दाएं और बाएं के लोग खुद बहुत कब्जा कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि जो चीज थी उसकी हिफाजत आपने नहीं की। ईमान की हिफाजत आमाल करते हैं। अगर फराइज की हिफाजत चाहते हैं तो सुन्नतों की पाबंदी कीजिए। आप चाहते हैं कि सुन्नतों की पाबंदी रहे तो नवाफिल की पाबंदी कीजिए। नवाफिल की पाबंदी करेंगे तो सुन्नतें महफूज रहेंगी, और सुन्नतों की हिफाजत चाहते हैं तो नवाफिल की आप पाबंदी कीजिए, और फराइज की हिफाजत चाहते हैं तो आप सुन्नतों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, हलाल भी वाज़े और हराम भी वाज़े, इनके दरमियान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लगता है कि हलाल होंगी या हराम होंगी। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर ने एक अजीब मिसाल दी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि कोई खेत हो और आप जानवर चराने के लिए जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवरों के पेट में हराम लुकमा न जाए तो उनको खेत से दूर दूर चलाओ। अगर मेड़ पर उनके पांव पड़ गए तो खेत में मुंह मारने से उनको आप बचा नहीं पाएंगे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐसे ही अगर तुम चाहते हो कि हराम से अपने आप को बचाओ तो जो चीजें मकरूह, जो मुस्तबह चीजें हैं, जिनके बारे में यह है कि पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, उन चीजों से भी अपने आप बचाने की कोशिश करो। अगर उन चीजों से अपने आप को बचाओगे तो से अपने आप को बचा लोगे, लेकिन अगर उन चीजों से अपने आप को नहीं बचाया तो फिर हराम से भी अपने आप को नहीं बचा पाओगे। नमाजों में जो दम नहीं है, यह हमारे यहाँ हर आदमी को देखो, आज 4 दिन नमाज पढ़ रहा और उसके बाद मालूम हुआ वो गायब हो गया।
دین کے مطابق کیا اور دوسرے کام میں کمزور پڑ گیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ اگر جڑ مضبوط ہوتی ہے تو پیڑ کی شاخیں، اس کی پتیاں، اس کے پھول اور پھل سب کے اندر دم ہوتا ہے، لیکن اگر جڑ کمزور ہوتی ہے تو تمام کی تمام چیزیں بے جان سی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ مضبوطی ایسی ہو جیسے کہ پہاڑ کھڑا ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی ہے تو ساتھ میں کئی لوگ تھے، تنہے تنہا آپ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد چند ساتھی تھے آپ کے ساتھ، اور پورا مکہ دشمن تھا۔ پورے مکہ کے لوگ چڑھ کر کے آ گئے، بہت سی لالچ انہوں نے سامنے رکھے۔ ابو طالب جو چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات آپ مان لو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ فرمائش کریں کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام بند کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کام اپنی انتہا تک پہنچ کر کے رہے گا، اور یا محمد کی جان کے راستے میں کام نہ کر کے رہے گا۔ یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا۔ مکہ کے لوگ، پورے عرب کے لوگ، ایران اور روم کے لوگ، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدم کو بھی وہ پچھاڑ نہیں سکتے۔ یہ عزم اور یہ حوصلہ، یہ عزم اور یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے خزانے سے عزم کو ہوتا ہے۔ جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کے کام اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے ہم اور آپ کو، وہ چیز ہے اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین۔ اس سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمام انسانوں کو، جنوں کو، تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت کے یہاں جو آدمی عبادت کے اندر، اعمال کے اندر جتنا آگے بڑھ جائے گا، اللہ رب العزت کے وہ آدمی اتنا قریب ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، اگر تم کو عمل نے پچھاڑ دیا تو محمد کا بیٹی ہونا تم کو آگے نہیں بڑھا۔ تو جب فاطمہ کا معاملہ یہ ہے تو ہم اور آپ صرف نبی کی نسبت اور نبی کی محبت میں چند اشعار اور اس کے بعد نبی امید کر رہے ہیں کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہو گئے اور حوض کوثر کا جام ملنا یقینی ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت اتنی آسان ہے۔ آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ملتی ہے، کانٹوں سے لے کر کے آپ نگرانی کرتے ہیں کہ کرنے والے جانور آ کر کے ہماری محنت چبا نہ جائیں، تو سر سکتے ہیں تاکہ ہمارا غلہ ہمارے گھر آ جائے۔ کیا رات میں 10 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے مصلی بچھا کر کے ہم کھڑے ہو جائیں، اور جس خزانے سے غلہ کھیت کے اندر آئے گا اس خزانے کے مالک کے در کے اوپر ہم ہاتھ پھیلا دیں، یہ پروردگار ہمارے ہم کو ایمان بھی ایسا ہی عطا فرما دے اور اعمال کی توفیق بھی ہم کو ایسے عطا فرما دے۔ غلے کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے، فصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، فصلوں کو اجاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، مالدار بنانے کی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور مالداری سے غربت کے غار میں ڈھکیلنے والی ذات اللہ کو ہے۔ اللہ چاہے تو ایک فقیر کو، بھیک مانگنے والے کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دے، اللہ چاہے تو ایک چائے بیچنے والے انسان کو ملک کا تخت و تاج عطا کر دے، اور اللہ چاہے برسوں اور صدیوں کی صدارت کی، وزارت عظمیٰ کی اور مملکت کی میراث آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لے۔ ملکوں کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حکومت کی کرسی پر کون بیٹھ رہا ہے اور کون اتر رہا ہے، اس اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔
کر کون رہا ہے؟ فیصلے سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی بہن کو میراث میں 10 بیگھے کھیت نکل رہا ہے اور ہم نے دے دیا تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ غریب بنانے والی ذات ہوتا ہے وہ عزت کی ہے۔ 100 بیگھے بھی ہوگا، اگر برکت اللہ تعالیٰ چھین لیں گے تو دوا علاج ہم نہیں کرا پائیں گے 100 بیگھے سے، اور اگر برکت ڈال دیں گے اللہ رب العزت تو 5 بیگھے کھیت ہوگا، 5 بیگھے میں اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم سکون کے ساتھ اور عیش کے ساتھ ہم رہیں۔ تو برکت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی، تھوڑے کو زیادہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ عام طور پر جو ہمارا ذہن اٹکتا ہے ان موقعوں پر کہ زکوٰۃ 50,000 روپے ہمارے اوپر فرض ہے اور 50,000 روپے دے دیں گے تو اتنا مال ہمارا اس میں سے گھٹ جائے گا، بینک خالی ہو جائے گا، اسی خوف میں تو زکوٰۃ ہم نہیں دیا کرتے۔ تو یاد رکھیے، مال اصلاً مقصود نہیں ہے۔ مال کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں سکون کا حاصل ہونا، لیکن مال اگر زکوٰۃ کا ہم نے روک لیا ہے تو یاد رکھیے سکون اللہ تعالیٰ روک لیں گے اور اس کو چھین لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اس بات کا پختہ عقیدہ کہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کائنات کے اندر، وہ چاہے اولاد دینے کا فیصلہ ہو یا اولاد کو واپس دینے کا فیصلہ ہو، اچھے رشتوں کا فیصلہ ہو یا رشتوں کی دنیا کے اندر الجھنے کا فیصلہ ہو، مال کمانے کا فیصلہ ہو یا اس کے برباد ہونے کا فیصلہ ہو، تمام فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ رب العزت۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ گیا تو پھر کوئی طاقت ہم کو ایمان سے یا ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے ہٹا نہیں سکتی۔ نہ زکوٰۃ دیتے ہوئے غریبی کا خوف آئے گا، نہ میراث سے حق نہیں جائے گا۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے فیصلے اوپر سے اتریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسی نیت کرتا ہے، جو تھنکنگ اور سوچ اس کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، اے اللہ رب العزت ہم کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہر روز جانا پڑتا ہے، یہاں جانا پڑتا ہے، وہ دعا کرتا ہے پروردگار چند پانی لے کر کے آتی ہے، اور اسی سمندر میں مچھلیاں جب منہ کھولتی ہیں لے جاتی ہیں، تو قدرت کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگنے والوں کے پاس برتن ہونا چاہیے اور مانگنے والوں کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی اینٹ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کے اوپر کامل بھروسہ ہونا، اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور تمام کے تمام فیصلے دنیا کے اندر اللہ کے چلتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کے ساتھ آدمی کا گمان اچھا ہو کہ اللہ کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، 10 سال شادی کو ہو گئے لیکن گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہی مناسب ہمارے لیے ہے کہ بچہ نہیں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، لیکن ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، نہ کوئی نیاز ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ تعویذ ہے، نہ گندے ہیں، نہ پیغمبر دعائیں ہیں اس کے لیے، اے پروردگار جو آپ کا فیصلہ ہم راضی ہیں۔ جب پیغمبر نے اگر ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے تو کون سی مصیبت کی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اسی پر ہم راضی ہیں اور یہی مناسب ہے ہمارے لیے۔ نوجوان ایمان سے بیٹھتا ہے، جب وہ کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے کہ اے پروردگار ابھی اس نے زندگی کی بہاریں، یہ شکایت ہے، یہ گویا کہ آپ سجھاؤ دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ کو مجھ سے مشورہ لے کر کے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایمان بچے گا یا ایمان چلا جائے گا؟ نہیں،
اور تمام کے تمام دھان خراب ہو گئے، آدھی فصل بھی نہ ملی، اس موقع پر آدمی کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور وہ شکایت کرتا ہے پروردگار یہ تو اب تو کٹیا پہ دھان آنے والے تھے اور آپ نے یہ کیا؟ اور اس موقع پر وہی آدمی بچ پاتا ہے اور مضبوط رہ پاتا ہے جس کے ایمان کے اندر دم ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف، جمعے کے دن عام طور پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ لوگ بھی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک اور نیک بندے حضرت خضر کے پاس بھیجا۔ موسیٰ کو حکم دیا کہ تم جا کر کے خضر سے ملاقات کرو۔ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا پیغمبر بنایا گیا، اور بنی اسرائیل کی کنڈیشن وہ تھی جو ہمارے انڈیا میں ہریجنوں کی اور بیکورڈ کی کنڈیشن ہے، جو کئی ہزار سال سے غلامی کا داغ اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، ہمت نہیں پڑتی۔ کاشی رام آئے، وامن میشرام کھڑے ہوئے، لیکن لوگ چند سکوں میں اور چند بوتلوں میں الیکشن کے موقع پر آدمی دکھ جاتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ اس سے زیادہ بدتر حالت تھی بنی اسرائیل کی مصر۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اعمال کی بنیاد پر ان لوگوں کو وہاں آباد کیا تھا اور عزت دلائی تھی، لیکن جب کردار سے یہ قوم گری ہے تو گرتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ سب غلام بنا لیے گئے اور زبردستی ان لوگوں سے محنت کروائی جاتی تھی، نہ پیسہ دیا جاتا تھا اور نہ کوئی اجرت دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد فرعون کو جب خطرہ ہوا کہ اس میں سے کوئی انسان ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو میری حکومت کے تختے کو الٹ دے، اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں بنی اسرائیل میں، بچوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو خالی زندہ رکھا جائے۔ یہ حد تھی بنی اسرائیل۔ ان لوگوں کو دعوت دینی تھی جو ذہنی اعتبار سے انتہائی پست اور سامنے فرعون جیسا طاقتور دشمن تھا، گویا کہ ممولوں کو شاہین سے لڑانے کا مسئلہ تھا۔ ان لوگوں کو لے کر کے فرعون کی طاقت کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ کروایا، ایک تربیتی سفر وہ تھا۔ چنانچہ ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے ہم کو بھی کچھ عطا فرمائیے۔ تو خضر نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہ نہیں پاؤ، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، ہم کوشش کریں گے، جو بھی آپ بات کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو چلے۔ ایک نئی کشتی کی ناؤ، اس پر بیٹھے دریا پار کیا۔ جب دریا پار ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے وہ تختہ اکھاڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے پیغمبر تھے، وہ ظاہر دیکھ رہے تھے۔ کہا کیا بات ہے، وہ بیچارے کشتی پر سوار کر کے لے کر کے آئے ہیں اور جس تھالی میں آپ نے کھایا اسی میں سوراخ کر دیا، یہ غریب بچوں کی کشتی ہے۔ تو خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹک نہیں پاؤ گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اب کوئی بات نہیں کریں گے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک بچہ ٹہل رہا تھا چھوٹا، اس کو پکڑا خضر نے اور قتل کر دیا۔ معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے پکڑا اور قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جلا گیا، پھر وہی بات، پھر آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے کہ کوئی آدمی کوئی چیز لے کر، بلکہ جس گاؤں میں باہر کے لوگ جاتے تھے گاؤں والے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ان کا کھانا کھلائیں، ان کے بستر کا انتظام کریں، لیکن گاؤں میں کسی نے چائے تک کو نہیں پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ تو تھے، دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور محنت کر کے اس دیوار کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام خفا ہوئے، کہا کہ اتنے قدرے لوگ ہیں جو مہمانوں کی عزت نہیں جانتے ہیں اور آپ ان کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ دیوار کو آپ نے درست کر دیا۔ تو خضر نے ان کو بٹھایا، اس کے بعد میں کہا کہ جو تینوں کام ہم نے کیے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ رب العزت کے حکم پر کیے۔ اب آپ سے ہم یہ واقعہ ہم نے اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے جو فیصلے
بظاہر ہمارے لیے نقصان دہ دکھتے ہیں، لیکن اس کی تہ کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے، خدا کا کوئی بھی فیصلہ خراب نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا۔ پھر بڑے سے بڑا لالچ اور بڑی سے بڑی پریشانی آدمی کے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کر پائے گی۔ خضر علیہ السلام نے بتایا، کہا کہ اصل میں یہ غریب بچوں کی کشتی تھی۔ ادھر ایک بادشاہ شاید کہیں جنگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے علاقے کی تمام کشتیوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اور آپ کو ہم مثال دیں کہ اپنے یہاں الیکشن کے موقع پر دیکھا ہے آپ نے کہ جو بھی بسیں ہوتی ہیں اسکول کی، جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا ٹرک ہوتے ہیں، ان سب کو کھنچوا دیا جائے اور وہ سب حکومت ان کو چلاتی ہے۔ تو بہت سے ہوشیار مالکان وہ ہوتے ہیں جو اپنے ٹرک کے تختے نکال دیتے ہیں، نیچے سے توڑ دیتے ہیں تاکہ حکومت ان کو الیکشن میں نہ لے جائے، لیکن بسا اوقات ان کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ کشتی ٹھیک ٹھاک رہتی تو بادشاہ ان کی کشتی کے اوپر قبضہ کر لیتا اور جو روزی روٹی کا ذریعہ تھا وہ ذریعہ ان کا چلا جاتا۔ ہم نے یہ تختہ اکھاڑ دیا، اس کو عیبدار کر دیا، اب بادشاہ کے لوگ آئیں گے اس کو عیبدار دے کر کے چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے۔ اور رہی بات تختے کی تو چند کیلیں جڑی جائیں گی، یہ تختہ ٹھیک ہو جائے گا، کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ اب بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگ رہا تھا، ہمارا آپ کا لگنا دور کی بات ہے کہ خضر نے کیا کیا، نقصان کر دیا، لیکن خضر کہہ رہے ہیں کہ خدا کا فیصلہ یہی تھا اور اس فیصلے کی حکمت یہ تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں چوری ہوتی، ہمارا بہت سا مال چلا جاتا ہے، ہم بزنس کرتے ہیں اور کاروبار ہمارا بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اگر کاروبار بیٹھا ہے تو اس کاروبار کا بیٹھنا ہی اللہ رب العزت کی مرضی تھی اور اسی کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت تھی، تو پھر شکایت پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر شکایت پیدا نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے گا۔ یاد رکھیے، شیطان ہاتھ پکڑ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ شیطان کا جو مین کام ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنا ہے، وہ انسان کے دماغ کے اندر شک ڈالتا ہے اور انسان کے دماغ کے اندر شکایت ڈالتا ہے۔ اور اگر شکایت پیدا ہو جائے، امام صاحب سے جب شکایت پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ مسجد چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب معلوم ہوا جماعت تو گئی ہی اور اس کے بعد نماز سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام سے شکایت کا یہ نقصان ہوتا ہے، اور اگر خدا سے شکایت پیدا ہو گئی تو کیا نقصان ہوگا؟ نماز کی طرف دل نہیں چلے گا۔ ایک قصہ مشہور ہے کسی گاؤں کا، ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اتفاق یہ تھا کہ ان کی بھینس مر گئی، دوسرے دن پھر دوسری مر گئی، تیسرے دن اس کا بچہ تھا وہ چیخنے لگا، تو بیٹھے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم وضو بھر کے بھی نہیں ہو۔ اتنی بڑی بڑی بھینسیں نماز میں مر گئی ہیں اور ہم وضو کریں گے تمہاری جان چلی جائے گی۔ تو کہیں وضو کرنے سے اور نماز پڑھنے سے بھینسیں مرا کرتی ہیں۔ تو شیطان کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ شیطان دماغ کے اندر شک ڈالتا ہے، ریزن ابھارتا ہے، کوئی ایسا سبب پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر کہ دماغ ڈائیورٹ ہو جائے۔ یہ ہے شیطان کا مہکانا اور یہی وسوسہ۔ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا جنت میں، تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات اس نے ڈالی تھی کہ اگر گندم سے اللہ نے کیوں منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو آدم نے جو گندم کھایا تھا وہ جنت میں اللہ کے قریب رہنے کے لالچ میں کھایا تھا، نافرمانی میں نہیں کھایا تھا، لیکن اللہ کا منشا یہ تھا کہ آدم زمین کے اوپر اترے اور یہاں انسانوں کی نسل کھڑی۔ تو سب سے پہلی چیز، کوئی بھی کام ہو، گھر کے اندر، مارکیٹ میں، دنیا میں، آپ یقین کے ساتھ کہیے کہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ ایمان والوں کی حکومت ہو یا غیر ایمان والوں کی حکومت۔ اور دوسری چیز، وہ فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں
اگر ملک کی حکومت ہم اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہو تو چلا نہیں پاؤ گی، صبر ہی نہیں، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں سत्ता آتی ہے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو ٹھیک کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے لوگوں کی زمینوں پر ہاتھ بھانجتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ طاقت میں نہیں ہے اس لیے سب ٹھیک ٹھاک معاملہ چل رہا ہے۔ ابھی اس سرکار میں جو سنی نہیں جا رہی ہے تو ایمان والوں کے درمیان آپس میں محبتیں بڑھ رہی ہیں، اور پچھلے دور میں جب کچھ لوگوں کی سنی جاتی تھی تو پورے گاؤں والوں کو، علاقے والوں کو ان لوگوں نے پریشان رکھ دیا، بہت مظالم کیے ہیں ان لوگوں سے مل کے۔ تو جب صلاحیت نہیں رہتی ہے تب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھینتا ہے۔ اب یہ دعا کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ پھر حکومت دے دیجیے، وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر حکومت اللہ نے خود صحابہ کرام کی جھولی کے اندر ڈال دی تھی۔ اگر دیانت ہمارے اندر ہوگی، اگر انصاف سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہوگی کہ سامنے باپ ہو یا دشمن ہو لیکن انصاف کے ترازو کے اوپر یکساں تولا جائے گا، تب اللہ رب العزت دیں گے۔ اور ہم کو تو یہاں تو کچہریوں میں بیٹھے رہتے ہیں گواہ کہ 500 روپے ہم کو دیجئے اور ہم آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں شہادتیں اور گواہیاں دکھ رہی ہوں وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کے تخت پر بٹھائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور دوسری چیز جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے۔ تختہ اگر اکھاڑا ہے تو یہی ٹھیک تھا، اگر تختہ نہ اکھڑتا تو کٹتی چلی جاتی۔ اگر ہمارا مال چلا گیا ہے یہی ٹھیک ہے، اگر مال ہوتا ہو سکتا ہے کہ ہم مغرور ہو جاتے، ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس والے آ کر کے یہاں دھاوا بول دیتے تو ہمارا مال تو جاتا ہی جاتا، ساتھ میں عزت بھی ہماری چلی جاتی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک جنگل میں رہ رہا تھا، اس کا گدھا مر گیا، اس کا کتا مر گیا، اس کی مرغی مر گئی، تو بڑا افسردہ تھا کہ جو بھی زندگی کے سہارے تھے ظاہری وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ لیکن 2-4 دنوں کے بعد میں ایک فوج کا ادھر سے گزر ہوا اور پورے لوگ جو اس علاقے میں رہ رہے تھے ان کے مویشی پر قبضہ کر لیا، ان لوگوں کو غلام بنا کر کے لے گئے، ان کو مارا اور پیٹا، اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ تب اس کی آنکھیں کھلی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار، یہ اگر گدھا موجود ہوتا تو ایسے موقع پر بولتا ضرور، کتا ہوتا تو بھونکتا ضرور، اور مرغ ہوتا تو وہ بھی باندھ دیتا، تو یہ تینوں ہم کو پہچنوا دیتے۔ اس لیے اے پروردگار آپ نے ان تینوں ذریعوں کو ہی ختم کر دیا، ہماری عزت محفوظ ہے اور ہماری جان محفوظ ہے۔ اے پروردگار آپ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز خضر علیہ السلام نے آگے بتایا، کہا کہ جو بچے کو ہم نے قتل کر دیا تھا یہ ہے کہ اس بچے کی اٹھان جو ہونے والی وہ اوپر بغاوت کے اوپر نافرمانی پر ہونے والی والدین نے آگے چل کے ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا، ان کے سکون کو غارت کر دیتا، اس لیے اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ آپ بتائیے کہ کتنے بوڑھے ہوتے ہیں جب بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں تو جا کے روتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اس سے اچھا تھا کہ میں بے اولاد ہو جاتا۔ بہت سے بچے ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے باپ کے سروں پر جوتے بھاجنے کا سبب بنتے ہیں، بہت سے بچے ہیں جن کی وجہ سے ان کے باپ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، بہت سے بچے ہیں جن کے باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اب اگر جوان اولاد ہماری اٹھ گئی تو ہم شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ بچہ اور بڑا ہو کر کے کیا کرتا یا زندگی میں کون سا موڑ لیتا۔ اے پروردگار اس کی مصلحت آپ ہی جانتے ہیں، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، یہی فیصلہ مناسب۔ تیسری چیز، ایک گاؤں میں گئے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو دیوار ہم نے سیدھی کر دی تھی اس کے نیچے اس کے بچوں کے والدین نے خزانہ دفن کیا اور اللہ کی امانت میں دیا تھا کہ پروردگار آپ کی امانت میں ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو مل جائے۔
دیوار اگر گر جاتی اس خزانے پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے، وہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ قصور تو گاؤں والوں نے کیا تھا کہ انہوں نے بے عزتی کی تھی، ضیافت نہیں کی تھی، ان معصوم اور یتیم بچوں کا کیا قصور؟ تو کبھی کبھی ہم آپے سے کب باہر ہوتے ہیں جب عزت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جان چلی جائے پر آن نہ جائے، اور اپنی آن کے لیے ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، بہویں بیاہ کر لاتے ہیں، سمجھی سے کوئی انبن ہو گئی، اس کے بعد میں صرف آن کے لیے وہ بھی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے تجربہ ہے، 99% ماں باپ کا اس میں رول ہوتا ہے، اور 99% آن اور شان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے ہم لے کے جائیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم بھیجیں گے نہیں۔ لے کے جانے اور بھیجے جانے میں صرف چند چھوٹی چیزوں کے اوپر رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں آن اور شان کے اوپر۔ تو 3 چیزیں، 3 واقعات کا تجربہ کرایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک کہے گا مال کے نقصان ہونے کا، تختے توڑ کر، دوسرے جان کے نقصان ہونے کا، بچے کو قتل کر کے، اور تیسرا آن اور بان کے نقصان ہونے کا کہ گاؤں والوں نے ضیافت نہیں۔ اور تینوں تجربوں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے کرنے والی ذات کس کی؟ خضر نے اپنے آپ کو کام نہیں کیا تھا، تختہ بظاہر خضر کے ہاتھ میں توڑا تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ پروردگار کا تھا۔ بچے کو قتل بظاہر خضر نے کیا تھا، حکم اللہ کا تھا۔ دیوار کو خضر نے سیدھا کیا تھا، حکم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ فیصلے کائنات کے اندر کام چاہے اپنے کر رہے ہوں یا پرائے کر رہے ہوں، فیصلے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، اور اگر ایمان کے اندر یہ دم پیدا ہو جائے تو پھر قرآن کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع والی کیفیت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جس طرح ان کا جسم مسجد میں ہوتا ہے ویسے ہی دل اور دماغ بھی مسجد میں ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مختصر طور پر والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لوگ فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ، اگر 1 لاکھ روپے کو آپ نے شادی بیاہ کے فضول کاموں کے اوپر خرچ کر دیا تو مسجد میں چندہ دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں بچے گا۔ اگر جیب میں آپ نے پھٹے ہوئے کاغذ بھر لیے تو پھر پیسے رکھنے کی جگہ جیب کے اندر نہیں بچے گی۔ تو فضول کاموں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے وقت کو، وقت صرف 24 گھنٹے کا ہے، اگر فالتو کاموں سے اس کو بچا لیں گے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور دیگر سوشل سائٹیں ہیں، اور خراب قسم کی سائٹیں ان کے اوپر، اگر ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہمارے پاس اتنا وقت رہے گا کہ اس کو ہم کارآمد بنا سکیں۔ اور تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنے مال پر اللہ رب العزت کا حق تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق جو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہوتی ہے خوش دلی کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر حلال طریقے پر، نکاح کر شرمگاہوں کا استعمال نکاح کے بعد، نکاح کے بغیر جو بھی دوسرے طریقے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے اور جنسی تسکین حاصل کرنے کے، ان سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی تم گارنٹی لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو ناک کی بنیاد پر ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، اور دوسرا وہ گناہ ہے جو شرمگاہ
اور شہوت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ جیل میں یہی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو بلاکام کے لیے جیل کی جگہ ہے، اور یا غصے پر کنٹرول حاصل نہ کر کے اور غصے کے تقاضوں کو پورا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی جیل کے اندر جگہ ہے۔ والذین لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جن کے پاس سونے کے خزانے رکھ دیے جائیں لیکن ان کے نزدیک وہ گندگی ہی رہتی ہے، جس کا مال ہے اس کو واپس کرتے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو بات کر لیتے ہیں، پلاٹ انہوں نے بیچا 1 لاکھ روپے کا، اب دوسری پارٹی 10 لاکھ روپے لگا رہی ہے، لیکن وہ اپنی بات کو بات سمجھتے ہیں، پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنی بات کو اور وہ لوگ پختہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کامیاب کہا ہے۔ سکسیسفل انسانوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، فالتو چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانا، اور جو بات کرنا اس بات کے اوپر اٹل رہنا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کی ان آیات پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور پورے قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔